بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں قربانی کے جانور کی کھال سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ فقہائے کرام مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ قربانی کی کھال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یا تو اپنی ذاتی استعمال میں لے کر آ جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی کھال سے مسلح بنا لے، جرابے بنا لے، جوتے بنا لے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو قربانی کے جانور کی کھال سے بنائی جا سکتی ہو، اس کو بنا کر اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آ جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی درست ہے کہ جو چیز اس نے قربانی کی کھال سے بنائی ہے وہ کسی اور کو بلا کسی قیمت، بلا کسی معاوضے کے، بطور ہدیے کے دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص کو بطور ہدیے کے کوئی چیز دے دی، یعنی قربانی کی کھال سے بنائی گئی چیز دے دی، تو اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اس کے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یا اس سے کسی قسم کی قیمت وصول کرنا چاہے معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کی ایک اور صورت فقہائے کرام نے یہ بیان فرمائی کہ قربانی کی کھال کسی غریب، فقیر یا مسکین کو بطور صدقہ اور خیرات کے دے سکتا ہے۔ اور قربانی کی کھال کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ قربانی کی کھال دینی مدارس کو دے دی جائے، اس لیے کہ جو شخص قربانی کی کھال دینی مدارس کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ ایک تو غریب کی امداد کا، کیونکہ دینی مدارس کے اندر کثیر تعداد میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، تو غریب طلبہ کو دینے کی وجہ سے امداد کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، دینی مدارس دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، تو جو آدمی دینی مدارس کی معاونت کرے گا تو دین کی نشر و اشاعت میں انشاءاللہ اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو سب سے بہترین مصرف قربانی کی کھال کا وہ دینی مدارس ہیں۔ یہ تمام صورتیں تو اس صورت میں ہیں جبکہ قربانی کی کھال اس نے فروخت نہ کی ہو، لیکن اگر اس نے قربانی کی کھال کو فروخت کر دیا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ بدلے میں اس نے کیا چیز لی ہے۔ اگر بدلے میں اس نے قیمت لی ہے تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اگر بدلے میں قیمت نہیں لی بلکہ کوئی چیز لی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے اور کیا ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو استعمال کرنے کی صورت میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے کی کوئی چیز لی ہے کہ کھانے پینے کی چیز استعمال کرے گا، کھا لے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو شرعاً فقہائے کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی چیز اگر قربانی کی کھال کو فروخت کرنے کی صورت میں دی ہے تو اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قربانی کی کھال لوگوں سے خریدتے ہیں، قربانی کی کھال لوگوں سے لیتے ہیں، اور بدلے میں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے دیتے ہیں، جیسے چاکلیٹ ہے، بنٹی ہے، ٹافی ہے، یا بسکٹ کے ڈبہ وغیرہ ہے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، یا جیسے آج کل پٹرول مہنگا ہے، اگر کوئی شخص قربانی کی کھال دے اور بدلے میں پٹرول لے لے تو پٹرول بھی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جن کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر ایسی کوئی چیز اس نے قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے میں لی ہے تو اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر بدلے میں اس نے ایسی چیز لی ہے کہ جو استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی، استعمال کرتے وقت اور استعمال کرنے کے بعد باقی رہتی ہے، تو اس صورت میں ان چیزوں کا وہی حکم ہے جو کھال کا حکم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز بدلے میں آدمی نے مثال کے طور پر برتن لے لیے، میز لے لی، کپڑے لے لیے، تو برتن ہے، میز ہے، کپڑے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، یہ استعمال کرتے وقت بھی اور استعمال کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزیں اگر اس نے قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے میں لی ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو حکم کھال کا ہے، یعنی یا تو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آ جائے، یا اس چیز کو کسی کو ہدیے میں دے دے، یا کسی غریب کو دے دے، یا دینی مدارس کو دے دے، تو یہی تمام صورتیں اس چیز کے متعلق بھی ہیں۔ اسی طرح فقہائے کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جتنے قربانی کے مسائل بیان ہوئے اور ان تمام کے اندر جہاں کہیں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے، چاہے وہ کھال ہو یا کھال کی قیمت ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو، تو صدقے کا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو یہ صدقہ واجبہ لگے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور شخص کو صدقہ واجبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور صدقہ واجبہ جو دیا جاتا ہے وہ شرعاً اس شخص کو دینے کی اجازت ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اس لیے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوگا شرعاً وہ غریب کہلائے گا۔
اسی طرح فقہاء کرام ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے بدن قربانی کے جانور پر جو اضافی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اس کا مورا ہے یا گردن کے اوپر ہار ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی اور چیز خوبصورتی کے لیے اور بناوٹ کے لیے اس کے بدن پہ ڈالی جاتی ہے، تو ایسی تمام چیزیں جانور کو قربان کر لینے کے بعد، ذبح کر لینے کے بعد ان تمام چیزوں کو صدقہ اور خیرات کر دینا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کی کھال کو جب اتارا جائے تو احتیاط سے اتارا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ گوشت کھال کے ساتھ نہ لگے، یا اس طرح کھال کو اتارنا کہ کھال کے اوپر ایسے نشان لگ جائیں، ایسے کٹ لگ جائیں کہ جس کی وجہ سے کھال یا تو بالکل ہی بیکار ہو جائے یا کھال کم قیمت اس کی رہ جائے، تو شرعاً یہ تمام صورتیں یہ فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو شخص کھال کو بے دردی سے اتارتا ہے یا اس طرح کھال کاٹتا ہے، کھال اتارتا ہے کہ اس کی قیمت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے یا کم قیمت کی رہ جاتی ہے، یا گوشت کھال کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو یہ بھی تبذیر اور فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کھال اترواتے وقت جس قصائی سے بھی اتروا رہے ہوں تو پہلے سے اس کو تنبیہ کی جائے کہ کھال کے اتارنے میں احتیاط برتے۔ اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال اگر کوئی شخص خرید لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اور جس طرح اپنی ملکیت کی چیز میں تصرف کیا جا سکتا ہے اور جو چاہے آدمی اپنی ملکیت کی چیز کا کر سکتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال جب خرید لے اور وہ اس کا مالک بن جائے یا کسی غریب کو دی اور وہ اس کا مالک بن گیا، تو جو چاہے پھر وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ عرض کروں کہ قربانی کی کھال کے مثال کے طور پر قربانی کے اندر کئی لوگ شریک ہیں۔ اب جس طرح قربانی کے گوشت میں سارے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال کے اندر بھی سارے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے، اور قربانی کی کھال کوئی ایک شریک بغیر تمام شرکاء کی اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ تمام شرکاء سے اجازت لی جائے۔ جب تمام شرکاء کی اجازت اور ان کی رضامندگی حاصل ہو جائے تو اس صورت میں پھر وہ کسی کو کھال دی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہو تو اس وقت جیسے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ قربانی کے گوشت کے تقسیم کے وقت کھال کو بھی ایک حصے میں ڈالا جا سکتا ہے، تو اگر کسی کے حصے میں کھال آ گئی تو اب وہ پوری کھال کا مالک بن جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ کھال بغیر تمام شرکاء کی اجازت کے، چونکہ وہ مالک بن گیا ہے لہٰذا جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، یا وہ کھال بقیہ تمام شرکاء سے قیمت دے کر خرید لے، پھر وہ اس کا مالک بن سکتا ہے، اور پھر بقیہ تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر جو چاہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام مسائل کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھیوں سے درخواست ہے اگر کوئی مسئلہ کسی ساتھی نے پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کے اندر سوال کر کے پوچھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا تشفی کے ساتھ جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔